جاؤ جی لو اپنی مرضی سے، میرا بچہ ویل چیئر دھکیلتے اس کے ڈیڈ روم میں داخل ہوا۔ ڈیڈ وہ با کر ان کے گھٹنوں سے لا کر بیٹھ گئی۔ جاؤ بیٹا، مینا لوٹ آئی تو تم نہیں جا سکو گی، وہ قیامت ہے، تمہیں برباد کر دے گی، تمہیں آباد نہیں ہونے دے گی، تم چلی جاؤ، اس کا کہرام ہم دیکھ لیں گے۔ ڈیڈ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اینا نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر سر کو ہم دیا۔ تھینکس مام ڈیڈ، یو آر بیسٹ پیرنٹ آف دا ورلڈ۔ ماں کے گلے لا کر بال کے سر پر بوسہ دیتی وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی، بالوں میں برش کر کے کیچر میں جگڑا، جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اینا باپ کی آواز پر وہ پلٹی۔ جی ڈیڈ۔ وہ ان کے پاس زمین پر آ بیٹھی۔ یہ فون اور پیسے رکھو، ضرورت پڑے گی، اور کہیں سیف جگہ پر پہنچ کر ہمیں انفارم کرنا۔ انہوں نے اینا کا گال تھپتھپایا۔ آئی لو یو مام اینڈ ڈیڈ، مسکرا کر کہتے وہ فون اور پیسے اٹھا کر جینز کی پاکٹ میں رکھتے باہر نکل گئی۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی تو صبح کے سورج نے چاروں طرف روشنیاں پھیلا دیں۔ تصاور کی آنکھ کھلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پر بھی سویا ہوا تھا۔ آنکھیں ملتا وہ اٹھا، ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ آفس کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی، اتنی دیر میں کیسے سوتا رہا۔ منہ پر ہاتھ مرتے اٹھا تب ہی اس کی گود سے بوتل نیچے گری، تب اسے اپنے اتنی دیر تک سونے کی وجہ سمجھ آئی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ ڈرنک او گاڈ! ماتھے پر آیا پسینے کے ننھے قطروں کو صاف کرتا وہ پشیمان لگ رہا تھا۔ فرش پر پڑی بوتل کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ پڑے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ گھر کافی خاموش تھا۔ سومو لوگ ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے ارادے سے وہ کمرے میں آئے، مگر چاروں طرف پھیلی خاموشی کو دیکھ کر چونکا۔ دانی کمرے میں نہیں تھے۔ کندھے اچکاتے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تب بھی دانی کو نہ پا کر پریشان ہوا۔ دانین دانین وہ پورے گھر میں اسے پکار رہا تھا مگر جواب ندارد تھا۔ کہاں چلی گئی، کہاں ڈھونڈوں، شاید سومو کے کمرے میں ہو۔ وہ سومو کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر سوئی دانین پر نظر پڑی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ دانین دانین اٹھو! ساور نے بازو سے پکڑ کر دانین کو جھنجھوڑا۔ وہ ذرا سا کھسمسائی، ایک آنکھ کھول کر ساور کو دیکھا اور کروٹ بدل کر پھر سے آنکھیں بند کر دیں۔ دانین تم سے کہہ رہا ہوں، اٹھو، ناشتہ بنا کر دو۔ ساور نے اب کی بار ذرا زور سے اس کا بازو کھینچا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ اٹھتے ہی زور سے چیخی۔ ساور نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مینرز نہیں ہے تمہیں؟ ناشتہ بنا کر دو، آفس جا رہا ہوں میں۔ یہاں سے سیدھے جاؤ، دروازہ کھولو، آگے سیڑھیاں ہیں، انہیں پھلانگ کر جاؤ تو نیچے دروازہ ہے، اسے کھولو، دائیں ہاتھ پر فقیرہ بی کا کوارٹر ہے، وہ جا گئی ہوں گی، ان کو بولو بنا دیں گی۔ کہہ کر وہ کمبل سر تک تان کر پھر سے سو گئے، جبکہ ساور حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ دانین ہی ہے۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے ضبط سے مٹھیاں بھینجتا وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دانین نے کمر سے چہرہ نکال کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بہت ہو گیا مسٹر ساور، اور نہیں اب تم نے حد ختم کر دی ہے۔ میں سب کچھ سہتی گئی کیونکہ تم سے محبت کرتی تھی۔ ایک لڑکی اپنے سپنوں کے قاتل سے کبھی محبت نہیں کرتی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی مگر اب محبت بھی نہیں۔ بدلے کے کل ہو تم لوگ، اب میں بھی یہی کروں گی۔ مظلوم نہیں ہوں میں، ظلم نہیں سہوں گی بس۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ دوبارہ سے آنکھیں موند گئی۔ ماں، میری پیاری ماں! امان رخشندہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا پیار سے بولا۔ کیوں اتنا پیار آ رہا ہے ماں پر؟ دال میں کچھ کالا ہے۔ رخشندہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا جس کے لیے انہوں نے ہزاروں منتوں کے بعد پایا تھا۔ امان شادی کرا دیں میری۔ وہ کان کھجاتا بولا تو رخشندہ بیگم ہنستی چلی گئی۔ کیوں ہنس رہی ہیں ماما؟ وہ برا مان گیا۔ عمر دیکھی ہے تم نے؟ شادی کے خواب دیکھ رہے ہو؟ 19 کا ہو گیا ہوں اماں۔ پڑھائی میں پیچھے ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شادی کے قابل نہیں ہوں۔ پڑھائی میں پیچھے تو دوستی کے چکر میں رہ گئے تم۔ ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگاتے انہوں نے کہا، اب 2 سال چھوٹا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ شادی کے بابا کا قصور ہے، جلدی شادی کرتے تو وہ میرا ہم عمر ہوتا۔ شرارت سے کہتے اس نے سر رخشندہ بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ جو بھی ہے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ سارا کی شادی طے کر دی ہے، اس پر دھیان دو۔ اماں، وہ شکوہ کناں تھا۔ بس امان، اور کوئی بحث نہیں، وہ سختی سے بولی تھی۔ وہ جتنا اسے پیار کرتی تھی اتنی سختی بھی۔ وہ
وہ اسے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی اور وہ بھی ڈر جاتا تھا ان کے ساتھی سے جیسے اب ڈر گیا تھا۔ جی ماما، مایوس چہرے کے ساتھ وہ ان کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے فون نے رنگ کیا، ان نون نمبر تھا۔ وہ اگنور کرتا ہوا گھر سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھا تھا کہ موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگا۔ کون ہے؟ فون کان سے لگاتے وہ بیزاری سے بولا تھا۔ اچھا ہوا۔ اچھا کہاں ہو تم؟ پہنچتا ہوں میں۔ کال منقطع کرتے اس نے گاڑی فل سپیڈ سے گیٹ سے باہر نکالی۔ گاڑی ایئرپورٹ کے باہر رکی تھی۔ ڈرائیور نے دوڑ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ پینسل ہیل پہنے ایک پاؤں اور پھر دوسرا پاؤں گاڑی سے باہر رکھتی، بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ ارد گرد پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ تکبر سے چلتی ایئرپورٹ کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم میم۔ اس کی سیکرٹری اس سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مسٹر اے کے نہیں پہنچے ابھی تک؟ وہ پرغرور انداز میں بولی۔ میڈم ان کو انفارم کیا تھا، ان کی سیکرٹری کہہ رہی تھی ان کو تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ رائٹ۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کی سیکرٹری اس کے رویے پر حیران ہوئی۔ حیا سدوانی نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہوا ہو بغیر ہنگامے کے؟ میں انہیں بتا دوں آپ کو انتظار کرنا بالکل نہیں پسند۔ تم سے جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرو۔ گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑتے تیز نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا جو گھبرا کر اب چپ چاپ کھڑی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک آتا ہوا دکھائی دیا۔ حیا بےخودی سے اسے دیکھ گئی۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں، بالوں کو ہمیشہ کی طرح خوبصورت سٹائل سے موڑے، سن گلاسز پہنے ہمیشہ کی طرح، کلائی میں پڑی واچ کو دوسرے ہاتھ سے گھماتا وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حیا تو کھو گئی تھی اس میں۔ ایکسکیوز می مس حیا، اے نے اس کے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اوہ سوری مسٹر اے۔ ہائے۔ معذرت کرنے کے بعد اس نے جلدی سے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ ہائے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اے نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ سرسری تھام کر چھوڑ دیا۔ تھوڑا لیٹ ہو گیا میں، سوری۔ فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ سوٹکیس ٹرالی میں ڈالے آگے بڑھ گئے۔ وہ گاڑی بھگاتا ہوا اینا کے بتائے ایڈریس پر پہنچا تھا۔ گاڑی پارک کرتے وہ ریسٹورانٹ کی طرف بھاگا۔ اینا کے آنسو نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ فون پر وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ کا ڈور اوپن کر کے اندر داخل ہوا، نظر گھما کر اینا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کونے میں پڑی ٹیبل کے پاس اس نے اینا نظر آئی۔ وہ دوڑی تھی مگر اتنے دور سے بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بہت سجے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پڑ چکے تھے۔ وہ انتہائی کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ۔ اینا وہ جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اس آواز کو سن کر فوراً ہوش کی دنیا میں آئی۔ امان کو دیکھ کر رک گئے، آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ اینا میری جان، کیا ہوا اسے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنا رو کیوں رہی ہو اور اتنی ایمرجنسی میں کیوں ہو؟ ٹیبل کے گرد ترتیب سے 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ امان ایک کرسی گھسیٹتی تو پرسکون ماحول میں تھوڑی ہلچل ہوئی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا مگر وہ سب سے بے پرواہ وہ کرسی اینا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سب ختم ہو گیا امان، وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر بھی پتہ تو چلے کیا ہوا ہے اور یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے۔ امان کا اشارہ اس کے رب سے کپڑوں کی طرف تھا جو 3 دن سے اس نے نہیں بدلے تھے۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ آف کورس کروں گا یار، اور تم سے ہی کروں گا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے بچوں کی طرح بچکارنے لگا۔ آج ہی کرو گے مجھ سے شادی؟ وٹ؟ اسے شاک لگا۔ امان ہاں یا نہ؟ اینا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ مگر آج کیوں یار؟ ہم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ تب کی بات تھی، میں آج کی بات کر رہی ہوں۔ اینا نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں بابا کروں گا، آج ہی کروں گا، پتہ تو لگے ہوا کیا ہے؟ امان نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اینا کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے اینا نے آنسو پونجھے، ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ یار تمہاری بہن کیا چیز ہے، ایک مرتبہ بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اینا کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ امان نے اپنی انگلیوں کو پوروں پر اس کے آنسو چونے۔ میرے پاس واپسی کا راستہ ہے نا ارادہ، تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں بس یہ بتاؤ، ورنہ لاسٹ آپشن سوسائیڈ ہے میرے پاس۔ شٹ اپ یار۔ امان کو تو دل
دہل گیا تھا۔ اس کی بات پر امان نے شاکی نظر سے اسے دیکھا۔ میں سعدی کو بلاتا ہوں، تم آنسو صاف کرو اپنے، رونا نہیں ہے اب تم نے۔ ویٹر جوس لے کر آیا تو امان نے گلاس اٹھا کر اینا کو پکڑایا، اس کا گال تھپ تھپاتے وہ موبائل لیے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ کاظمی حویلی کا بڑا گیٹ کھلا تو ایک سفید گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی آ کر پورش میں رکی تو سومو، سائرہ اور رخشندہ بیگم گاڑی سے نکلی۔ کل دن کی وہ آج دن میں لوٹی تھی۔ اماں، آپ نے حالہ کو جو عرصہ دیا ہے مجھے سمجھا بجھا کر بھیج دیں گی تو میں بتا رہی ہوں میں اس غربت میں نہیں جاؤں گی۔ گٹر سے بھی بدتر جگہ ہے وہ۔ گاڑی سے اترتے ہی سائرہ شروع ہوگی تو وہ کسی حال میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ تو وہ شوہر ہے تمہارا، بہلا پھسلا کر یہیں لے آؤ۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا تم سے، رخشندہ بیگم نے ایک چپت اس کے سر پر لگاتے ہوئے کہا۔ اماں ایسے مت بولیں، ابھی کو جانا چاہیے اپنے سسرال۔ بیاہی لڑکیاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں، ویسے بھی عروج اور زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج طیب بھائی کی مالی حالات ٹھیک نہیں، کل ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں۔ سومو نے نرم لہجے میں بہت پیار سے انہیں سمجھانا چاہا۔ اماں اس کو بولے میرے معاملات میں مت بولا کرے، سائرہ نحوست سے بولی۔ سومو اور اس کی سمجھداری اسے زہر لگتی تھی۔ ہمیشہ سومو اس کی بات کو نظر انداز کرتی، ان کے آگے چلتی ہوئی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں اونچی آواز میں گانا گونج رہا تھا۔ سامنے صوفے پر ہاتھ میں گاجر کا حلوہ کھاتی ہوئی دانین بہت غور سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ سومو کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ دانین کا چہرہ آج باقی دنوں کی بنسبت ریلیکس لگ رہا تھا۔ سومو کو خوشی ہوئی کہ شاید اساور اور دانین کے تعلقات بہتر ہو گئے ہوں۔ سومو کے پیچھے پیچھے سائرہ اور رخشندہ بھی اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سائرہ نے ناگواری سے شکل بنائی۔ رخشندہ بیگم کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا دانین کو اتنا ریلیکس دیکھ کر۔ یہ میرا گھر ہے کہ کلب؟ رخشندہ بیگم نے آگے بڑھ کر دانین کے ہاتھ سے ٹی وی ریموٹ کھینچ کر زور سے فرش پر پھینکا۔ حلوے کا باؤل سے حلوہ اس کے منہ پر گرا دیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ دانین نے مسکرا کر ٹیبل پر پڑے ٹشو باکس سے ٹشو اٹھا کر منہ سے حلوہ صاف کیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے میرے گھر کو؟ ہاں، حد میں رہو، تمہارے باپ کا گھر نہیں۔ اس کی مسکراہٹ نے رخشندہ بیگم کو تپا دیا تھا۔ آئی نو بھابھی، وہ تو میں بڑے گھر کی فیل کر رہی تھی۔ میرے باپ کا گھر ایسا کہاں؟ سومو کے گلے لگتے اس نے ایک آنکھ سومو کی طرف ماری۔ سومو مسکرا کر رہ گئی۔ کھانا نکالو، ہمارے لیے بحث مت کرو، بھوک لگی ہے ہمیں، سائرہ نحوست سے بولی۔ کھانا تو نہیں بنایا، وہ کیا ہے نا کہ اب سب تھے نہیں، رات کا کھانا رکھا ہوا تھا، فقیرہ بھی نے وہ کھا لیا۔ میں نے حلوہ بنا لیا، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، سومو کے کام آ جائے گا۔ ویسے وہ کون سا وقت ہے جب تم بھوکی نہیں ہوتی؟ دانین آج آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ سائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ گونگی آج کیسے بول پڑی۔ جاؤ کھانا بناؤ اور اوقات میں رہو اپنی۔ رخشندہ بیگم دبے دبے غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری، میرا موڈ نہیں، آرام سے کہتی وہ باؤل اٹھا کر کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ سائرہ نے اسے ہلکا سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتے گرنے لگی تھی، لیکن سائرہ کا بازو پکڑ کر اس نے گرنے سے بچایا خود کو۔ یہ تشدد وغیرہ آئندہ نہیں چلے گا۔ یو نو وائلنس از کرائم۔ سائرہ کے بازو کو پکڑ کر گھما کر کمر پر موڑ کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، چھوڑو سائرہ کو۔ رخشندہ بیگم نے تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا، جسے فوراً اس سے پہلے دانین نے گھٹنے سے سائرہ کے ٹانگ پر ٹھوکر مار کر گرایا اور پکڑ لیا۔ بس مسز رخشندہ ناظم کاظمی، بس، اور نہیں، میں وہ نہیں تھی جو میں یہاں آ کر بن گئی تھی، میں یہ ہوں، نڈر سی دانین جمشید علی۔ آئی سمجھ؟ آئندہ آپ میں سے کسی نے چالاکی کی تو 2 اور 2 کو 5 کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ زور سے ان کے ہاتھ کو جھٹکتی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تو ایک پل کو رخشندہ بیگم بھی سٹپٹا کر ڈر سے سہم گئی۔ اماں میری ٹانگ فرش پر گری، سائرہ تکلیف سے چلائی، چھوٹا سا فریکچر ہوا ہوگا، دوبارہ یہ زبان اور ہاتھ زیادہ چلا نہ تو پرماننٹ ویل چیئر پر آ جاؤ گی۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے، بیچارے طیب بھائی کی جان چھوٹے گی۔ کیوں؟ سومو ایک آنکھ دباتی مسکرا کر کہتے ہاتھ میں بڑے باؤل کو رخشندہ بیگم کے پاؤں کے پاس زور سے پٹھاتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ باؤل گرنے سے ایک شور پیدا ہوا اور کانچ بکھر گئے۔ رخشندہ بیگم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ سائرہ نے تکلیف سے ماں کی طرف دیکھا۔ دانین کا یہ روپ دیکھ کر وہ دونوں ماں بیٹی صحیح معنیوں میں ڈر گئی تھی۔
रुखसंदा बेगम ने सायरा को पकड़कर उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे खड़ी सुमो मुस्कुराकर रह गई थी। माँ अमान का फोन आते ही सादी बाइक लेकर तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गया था। रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, उसे अमान बाहर खड़ा ही दिखाई दिया। बाइक साइड पर खड़ी करता वो अमान की तरफ बढ़ा। क्या हुआ यार, इतनी जल्दी में बुलाया तूने मुझे? सादी अमान की तरफ बढ़ा। हाँ यार, वो मसला हो गया है। अमान ने कान खुजाते उसकी तरफ देखा। बोल भी क्यों, सस्पेंस क्लियर कर है। सादी ने मुक्का उसके कंधे पर मारा। शादी करनी है मुझे तेरी तान फिर वही आकर टूटती है, थोड़ा सब्र कर ले मेरे बाप। सादी ने उसके आगे हाथ जोड़े। यार तू समझ नहीं रहा तो समझा ना मुझे। देख ऐना की बहन, ये मोहब्बत वगैरह के साथ दुश्मन है। उसे ऐना और मेरे बारे में पता चल गया था तो उसने ऐना को कमरे में बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसके माम डैड ने उसे वहाँ से निकाला है। अब मुझे उससे शादी करनी है। अमान ने साफ इनकार कर दिया है कि वो नहीं करवाएगी अभी मेरी शादी किसी भी सूरत। तो कुछ कर यार, अमानुल्लाह एक ही सांस में बोला। फट ऐना घर छोड़कर आ गई है। सादी उछला। यार क्या कर दी, जालिम बहन के हाथों मर जाती। अमान ने बुरा मुंह बनाया। तो अब ये कि मेरी मदद कर, शादी करवाओ, जब मुनासिब वक्त मिला मैं अम्मा को बता दूंगा। यू मीन कोर्ट मैरिज? हाँ, अमान ने इस बात में सर हिलाया। यार देख लेना कोई लफड़ा ना हो जाए। नहीं होता। चल फिर ऐना से बात कर ले, फिर कुछ अरेंज करते हैं, सादी ने कहा। तो दोनों रेस्टोरेंट का ग्लास डोर धकेलते अंदर दाखिल हुए, जहाँ गुमसुम सी ऐना सूजी आंखों के साथ बैठी थी।